کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف جرم نہیں بلکہ ایک چیخ ہوتی ہیں، خاموش مگر دل دہلا دینے والی۔ ایک ایسا سوال جو ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ آخر وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب ایک ماں یا باپ جو اپنی اولاد کے لیے ڈھال بننا چاہیے خود ہی خطرہ بن جاتا ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک سماجی المیہ ہے، ایک نفسیاتی بحران ہے اور ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نظریں چرانا اب ممکن نہیں رہا۔ آج کے پروگرام کرائم اینڈ کرمنلز میں ہم اسی تلخ حقیقت کا جائزہ لیں گے۔ لاہور کے علاقے اچھا میں پیش آنے والا حالیہ دل دہلا دینے والا واقعہ اور اس جیسے دیگر سانحات جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہے ہیں۔ لاہور کے علاقے اچھا میں پیش آنے والا حالیہ واقعہ اپنی شدت اور نوعیت کے اعتبار سے انتہائی ہولناک ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک ماں نے اپنے 3 معصوم بچوں کو گلا کاٹ کر قتل کر دیا اور اس کے بعد خودکشی کی کوشش بھی کی۔ جب یہ خبر سامنے آئی تو پورے شہر میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ ہر آنکھ اشک بار، ہر دل پریشان اور ہر زبان پر یہی سوال کہ آخر کیوں؟ ابتدائی پولیس تحقیقات سے جو پہلو سامنے آئے وہ اس سانحے کی سنگینی کو مزید واضح کرتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ خاتون اپنی ازدواجی زندگی میں شدید مسائل کا شکار تھی۔ شوہر سے مسلسل جھگڑے، گھریلو ناچاکی، اعتماد کی کمی اور ممکنہ علیحدگی کا دباؤ اس کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ یہ صرف وقتی اختلافات نہیں تھے بلکہ ایک طویل عرصے سے جاری کشیدگی تھی جس نے اس کے ذہن کو بری طرح متاثر کیا۔ بعض رپورٹس میں یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ خاتون ڈپریشن کا شکار تھی۔ اس کے رویے میں غیر معمولی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ وہ خاموش رہنے لگی تھی، لوگوں سے کٹتی جا رہی تھی اور اکثر مایوسی کا اظہار کرتی تھی۔ ماہرین کے مطابق جب ایک انسان مسلسل ذہنی دباؤ، جذباتی تنہائی اور بے بسی کا شکار ہو اور اسے بروقت مدد نہ ملے تو وہ اس کے سوچنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ ایسے میں وہ ایسے اقدامات کر سکتا ہے جو عام حالات میں ناقابل تصور ہوتے ہیں۔ اس واقعے میں بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ خاتون ایک ایسے ذہنی اندھیرے میں جا چکی تھی جہاں اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر ہم اس واقعے کی وجوہات کو مزید گہرائی سے دیکھیں تو کئی اہم پہلو سامنے آتے ہیں۔ سب سے اہم عنصر ذہنی صحت کا بحران ہے۔ ڈپریشن، اینزائٹی اور خاص طور پر پوسٹ پارٹم سائیکوسس جیسی حالتیں انسان کے دماغ پر اس حد تک اثر انداز ہوتی ہیں کہ وہ حقیقت اور وہم میں فرق کھو دیتا ہے۔ بعض کیسز میں ماں یہ سمجھنے لگتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی بڑی تکلیف، غربت یا مستقبل کے خطرات سے بچا رہی ہے، حالانکہ وہ ایک ناقابل تلافی نقصان کر رہی ہوتی ہے۔ دوسرا عنصر گھریلو تنازعات ہیں۔ ایک ایسا ماحول جہاں روزانہ کی لڑائیاں، بد اعتمادی اور جذباتی اذیت انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ تیسرا عنصر سماجی تنہائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اپنے مسائل کو چھپاتے ہیں، مدد مانگنے سے گھبراتے ہیں اور اسی خاموشی میں اندر ہی اندر ٹوٹتے رہتے ہیں۔ جب کسی کے پاس بات کرنے والا یا سہارا دینے والا نہ ہو تو وہ تنہائی ایک خطرناک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ واقعہ اکیلا نہیں بلکہ ایک طویل سلسلے کا حصہ ہے۔ کراچی میں پیش آنے والا ایک واقعہ اس کی واضح مثال ہے، جہاں ایک باپ نے معاشی تنگی سے تنگ آ کر اپنے 4 بچوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے بچوں کو بھوک اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ بیان سن کر دل دہل جاتا ہے، مگر اس کے پیچھے چھپی حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص شدید مایوسی اور بے بسی کا شکار ہو چکا تھا۔ معاشی دباؤ انسان کو ذہنی طور پر اس حد تک توڑ دیتا ہے کہ وہ اسے زندگی میں کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح لاہور میں ایک اور واقعہ پیش آیا جہاں ایک ماں نے اپنے بچوں کو زہر دے دیا کیونکہ وہ اپنے شوہر سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس کیس میں ایک مختلف پہلو سامنے آیا۔ انتقام، جہاں بچوں کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ نہ صرف ایک جرم ہے بلکہ ایک ایسی ذہنی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے جہاں انسان اپنی تکلیف میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اسی نوعیت کے مزید کیسز بھی ہمارے سامنے آتے رہے ہیں جو اس مسئلے کی سنگینی کو مزید واضح کرتے ہیں۔ راولپنڈی میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا جہاں ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کو نہر میں پھینک دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شدید ڈپریشن اور گھریلو تشدد کا شکار تھی۔ فیصل آباد میں ایک کیس سامنے آیا جہاں غربت اور مسلسل بیماریوں کے باعث ایک باپ نے اپنے بچوں کو زہر دے دیا۔ ملتان میں ایک خاتون نے اپنے نومولود کو اس خوف سے قتل کر دیا کہ وہ اسے پال نہیں سکے گی۔ ان تمام واقعات میں ایک مشترک چیز نظر آتی ہے: مایوسی، بے بسی
اور ذہنی دباؤ کا وہ آخری درجہ جہاں انسان اپنی سوچ پر کنٹرول کھو دیتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک باپ نے قرضوں اور بے روزگاری کے بوجھ سے تنگ آ کر اپنے بچوں کو قتل کر دیا۔ اندرون سندھ میں بھی ایسے کئی کیسز رپورٹ ہوئے، جہاں غربت، وڈیروں کا دباؤ اور خاندانی مسائل نے والدین کو اس حد تک پہنچا دیا کہ انہوں نے اپنی ہی اولاد کو نقصان پہنچایا۔ بلوچستان کے بعض علاقوں میں بھی ایسے واقعات سامنے آئے، جہاں وسائل کی کمی اور بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی نے خاندانوں کو ذہنی اور جذباتی طور پر توڑ دیا۔ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ مسئلہ کم نہیں ہے۔ امریکہ میں ایک خاتون نے اپنے 5 بچوں کو پانی میں ڈبو کر قتل کر دیا۔ بعد میں عدالت نے تسلیم کیا کہ وہ شدید ذہنی بیماری کا شکار تھی۔ کینیڈا میں ایک کیس سامنے آیا جہاں ایک باپ نے علیحدگی کے بعد اپنے بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ برطانیہ میں پوسٹ پارٹم سائیکوسس کے کئی کیسز رپورٹ ہوئے، جہاں ماؤں نے اپنے بچوں کو نقصان پہنچایا کیونکہ وہ حقیقت سے کٹ چکی تھی۔ بھارت میں ایسے واقعات اکثر جہیز، خاندانی دباؤ یا سماجی بدنامی کے خوف کے باعث ہوتے ہیں، جہاں والدین خود کو ایک ایسے جال میں پھنسا محسوس کرتے ہیں جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ماہرین نفسیات ان تمام واقعات کو فیلیسائیڈ کے زمرے میں رکھتے ہیں، اور ان کے مطابق اس کے پیچھے ایک پیچیدہ ذہنی اور سماجی پس منظر ہوتا ہے۔ یہ کبھی صرف ایک لمحے کا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک طویل عرصے سے جمع ہونے والے دباؤ، درد اور تنہائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بعض ماہرین اس کو مختلف اقسام میں بھی تقسیم کرتے ہیں، جیسے الٹرسٹک فیلیسائیڈ، جہاں والدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں کو کسی تکلیف سے بچا رہے ہیں۔ ایکیوٹلی سائیکوٹک فیلیسائیڈ، جہاں ذہنی بیماری غالب ہوتی ہے، اور اسپاؤس ریونج فیلیسائیڈ، جہاں بچوں کو شریک حیات سے بدلہ لینے کے لیے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر ہم ان تمام واقعات کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایک واضح تصویر سامنے آتی ہے، ایک ایسا معاشرہ جہاں ذہنی صحت کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، جہاں گھریلو مسائل کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور جہاں لوگ اپنی تکلیف کو چھپا کر جیتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے اگرچہ اظہار کے نئے دروازے کھول دیے ہیں، مگر اس کے باوجود حقیقی مدد تک رسائی اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کئی لوگ اپنی زندگی کے سب سے مشکل لمحوں میں بھی صرف اس خوف سے خاموش رہتے ہیں کہ کہیں انہیں کمزور نہ سمجھ لیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں ذہنی صحت کو اہمیت دینی ہوگی۔ اسکول، کالجز اور دفاتر میں کاؤنسلنگ سسٹم کو مضبوط بنانا ہوگا تاکہ لوگ پر وقت مدد حاصل کر سکیں۔ دوسرا، ہمیں گھریلو مسائل کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ خاندان، دوست اور معاشرہ سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تیسرا، حکومت کو چاہیے کہ وہ ذہنی صحت کے مراکز اور ہیلپ لائنز کو فعال بنائے تاکہ کوئی بھی شخص مشکل وقت میں تنہا محسوس نہ کرے۔ چوتھا، میڈیا کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ ایسے واقعات کو سنسنی خیز بنانے کی بجائے ان کے پس منظر اور حل پر توجہ دینی چاہیے۔ اور آخر میں، یہ حقیقت شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ ایسے واقعات اچانک نہیں ہوتے، آہستہ آہستہ بنتے ہیں، خاموشی میں پرواں چڑھتے ہیں اور پھر ایک دن المناک انجام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ہم واقعی تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں ان خاموش اشاروں کو سمجھنا ہوگا۔ وہ خاموشی جو چیخ رہی ہوتی ہے، وہ آنکھیں جو مدد مانگ رہی ہوتی ہیں، وہ دل جو ٹوٹ چکا ہوتا ہے مگر بول نہیں پاتا، کیونکہ جب والدین ٹوٹتے ہیں تو صرف ایک خاندان نہیں ٹوٹتا، ایک معاشرہ اپنی ذمہ داری کھو دیتا ہے، اور انسانیت ایک بار پھر امتحان میں ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک رپورٹ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنا معاشرہ، اپنی کمزوریاں اور اپنی ذمہ داریاں صاف نظر آتی ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس آئینے کو نظر انداز کرتے ہیں یا اس میں نظر آنے والی حقیقت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔